بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آسمانی بجلی کیوں گرتی ہے۔ اکثر اوقات میں ہم خبروں میں یا اخبارات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کسی انسان، مرد یا عورت پر آسمانی بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے حق باری تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اور وہ کیسے انسانوں پر گرتی ہے، اور کون سا ایسا عمل کرنے پر آسمانی بجلی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے سر در سے الگ کر دو، اور آسمانی بجلی آسمانوں پر کیوں گرتی ہے، اور پہلی بار آسمانی بجلی کس شخص پر گری تھی اور وجہ کیا بنی۔ انہوں نے ایسا کون سا کبیرہ گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر آسمانی بجلی گرا کر ان کے سر ان کے در سے الگ کر دیے تھے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس شخص کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس گستاخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور فخر سے کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام وہاں سے ڈر کر بھاگے، اور وہ اس لیے نہیں کہ اس کم بخت نے کوئی فوج پا رکھی تھی، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈر گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بدبختی کے عالم میں ان پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور حق باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام دوبارہ اس نامراد شخص کے پاس پہنچے تو اس خبیث انسان نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے۔ سارا حوال اس بدبخت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ صحابہ کرام کو اس شخص کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا، اس بار تم لوگ جا کر اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی دیکھو۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم آنسوؤں کے ساتھ چلے تھے، کیونکہ ہمیں یقین تھا اور کامل یقین تھا کہ آج اس نامراد کے اوپر کوئی بڑی مصیبت گرنے والی ہے۔ صحابہ کرام حق باری تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہاں پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے، اور وہ بد زبان گستاخ رسول صحابہ کرام سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران، اسی وقت، اسی لمحے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر چھوٹی سی بدلی چھا گئی۔ ناگہاں ایک بادل کی بدلی آئی، اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی۔ پھر ایک دم نہایت ہی خطرناک گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام ڈر گئے تھے
اور بارگاہ اقدس میں واپس آئے تو ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے ہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت اور تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہاں نہیں تھے، تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبر مجھے اس طرح ہوئی، فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے گا، آپ کے احکامات نفی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی بجلی سے سر کو در سے جدا کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی میں اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا۔ لہذا خبردار، اس مقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ہرگز کوئی ایسا الفاظ زبان سے نہ نکالنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اقدس میں بے ادبی قرار نہ کرنا۔ آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین گرامی، یہ ہیں 5 لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ 5 خباثہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت مذاق اور تن کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل سہمی کی پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن ابل یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں یہ 5 دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کی تخمت میں چگ گیا۔ اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہبند ہلا ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا کر وہ مر گیا۔ عاص بن وائل سہمی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اون کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا۔ اسی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر اور کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے اور بے قراری میں اپنا سر دیوار سے بار بار ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقا ہو گیا جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اس مرض میں مر کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح یہ 5 گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد بڑی بڑی تکلیف اٹھا کر ہلاک ہو گئے، اور انہی 5 گستاخوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ تو اب جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی انبیاء کرام کی توہین یا ان کے عذر رسانی اور توہین و بے ادبی وہ جرم کے مرتکب ہوئے، وہ عظیم ہے، وہ سب سے بدتر ہے۔
یکتا ہے کہ خداوند قہار و جبار کا قہر غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی گر کر کے ہلاک کر دیا، کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر کے تہس نہس کر دیا۔ کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اور تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اب کے زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے ایمان کی دولت و غارت ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کبھی ہرگز ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اگر عذاب الہی کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدقے دل سے توبہ استغفار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو معمور و آباد کر لو، اور اپنے قول و فعال اور اعتقاد سے تعظیم و توقیر نبوی کو اپنی دینی شعار بنا لو۔ پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہانوں کی سعادتوں سے مسرور ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری عاجزانہ دعا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔